نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں بات یہ چل رہی تھی کہ مجاہدہ کہتے ہیں اپنے نفس کو کچلنا، اپنے نفس کے تقاضوں کو چھوڑنا، اللہ کے لیے اس نفس کی مخالفت کرنا۔ آج کے درس میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ مجاہدہ کی دو قسمیں ہیں، ایک مجاہدہ اضطراری ہے اور ایک مجاہدہ اختیاری ہے۔ مجاہدہ اختیاری یہ ہے کہ کوئی شخص شیخ کے پاس جائے اور اس سے کوئی عمل، کوئی وظیفہ تجویز کروائے اور شیخ اس کے حال کے مطابق کوئی عمل بتلائے۔ مثلا شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمہ اللہ کے بیٹے جب اپنے والد کے ہی ایک اجازت یافتہ شیخ کے پاس اپنی اصلاح کے لیے گئے تو انہوں نے حمام کے پانی گرم کرنے پر ان کو مامور کر دیا کہ تم نمازیوں کے لیے حمام میں پانی گرم کیا کرو۔ تو یہ مجاہدہ کروایا اور یہ مجاہدہ اختیاری تھا، لازم نہیں تھا۔ اسی طرح کسی کو کہا جاتا ہے بھئی آپ روزانہ 100 رکعت نفل نماز پڑھیں گے، آپ کو اتنے روزے رکھنے چاہیے، آپ اپنے آپ کو عمل کے کرنے میں مشقت اٹھائیں، زیادتی کریں، فرائض اور واجبات تو کرنے ہی ہیں، نوافل میں زیادتی کریں، تہجد آپ کے ذمہ لازم، اتنا صدقہ کرنا لازم، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ مجاہدہ اختیاری ہے۔ ایک مجاہدہ اضطراری ہوتا ہے۔ مجاہدہ اضطراری یہ ہے جس میں بندے کے ارادے کو اور اختیار کو دخل نہیں ہوتا، خود بخود ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ بندہ وہ عمل کرنے پر مجبور ہوتا ہے، اپنے نفس کے خلاف چلنے پر بندہ مجبور ہوتا ہے۔ مثلا انسان کو کوئی صدمہ پیش آ جائے، انسان کو کوئی تکلیف پیش آ جائے، کوئی رنج لاحق ہو جائے، اس کے کسی قریبی عزیز کا انتقال ہو جائے تو یقیناً اس سے رنج ہوگا، صدمہ ہوگا، تکلیف ہوگی، اور یہ بات اس کے اختیار سے باہر ہے۔ اس کو یہ تکلیف اس کے اپنے اختیار سے نہیں آئی ہے، یہ مقدر میں لکھی ہوئی تھی تکلیف، یہ تکلیف اللہ کی جانب سے آئی ہے، بندہ اس تکلیف کے اختیار کرنے میں مضطر ہے۔ اس کو مجاہدہ اضطراریہ کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اختیاری، مجاہدہ اختیاری اور مجاہدہ اضطراری میں تھوڑا سا فرق ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب بندہ اختیاری طور پر کوئی مجاہدہ اختیار کرتا ہے، نوافل کی زیادتی کرتا ہے، صدقہ خیرات کی زیادتی کرتا ہے، نفل روزوں کی زیادتی کرتا ہے، تلاوت کی زیادتی کرتا ہے، ذکر کی زیادتی کرتا ہے، ذکر اتنی مقدار میں کرتا ہے، اتنے وقت میں پابندی کے ساتھ کرتا ہے، تو یہ اختیاری طور پر جب وہ یہ مجاہدہ اختیار کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کو نورانیت محسوس ہوتی ہے، اس عمل کے نتیجے میں اس کو نورانیت محسوس ہوتی ہے۔ اور مجاہدہ اضطراری میں خود بخود کوئی صدمہ لاحق ہو جائے، کوئی مصیبت آن پڑے،
کوئی مصیبت آن پڑے، مقدر کی لکھی ہوئی چیز غالب ہو جائے، تو یہ اس کے اختیار سے تو نہیں ہوا، لیکن وہ اس کو برداشت کرتا ہے. تو اس برداشت کرنے کے نتیجے میں، اس مجاہدہ اختیار کرنے کے نتیجے میں، چاہے وہ اضطراری طور پر ہو، نہ چاہتے ہوئے ہو، تو اس کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے. صلاحیت کیا؟ اعمال میں قوت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے. مجاہدہ اختیاری سے تو نورانیت پیدا ہوتی ہے، اور مجاہدہ اضطراری سے صلاحیت پیدا ہوتی ہے، قابلیت پیدا ہوتی ہے. اس کے اندر اعمال میں قوت پیدا ہوتی ہے، اعمال میں قوت پیدا ہوتی ہے. کیوں کہ اس کو پتا ہے کہ اس عمل، کیونکہ اس میں فیل نہیں ہے، اختیاری میں تو فیل ہے، اور فیل کی وجہ سے نورانیت محسوس ہوتی ہے. اضطراری میں کوئی فیل نہیں ہے، بلکہ اس کو کہتے ہیں انفعال ہے، یعنی اللہ کا اثر ہے، اللہ کی وجہ سے اس پر یہ حال آیا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر قابلیت پیدا ہو رہی ہے، استعداد پیدا ہو رہی ہے. یہ اللہ نے جو حال انسان پر آتا ہے، پریشان نہیں ہونا چاہیے. انسان پہ کوئی حال آیا، پریشان نہیں ہونا چاہیے. ارے یہ تو اللہ پاک کچھ دینا چاہ رہے ہیں، اللہ پاک کچھ دینا چاہ رہے ہیں. آج کل جس کو دیکھو تھوڑا سا حال آتا ہے پریشان ہو جاتا ہے. ارے یہ مجاہدہ اضطراری جو اللہ کی جانب سے، چاہے کوئی صدمہ ہو، غم ہو، فکر ہو، مال کی کمی ہو، جان کی کمی ہو، اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی علماء نے لکھا ہے کہ یہ دونوں مجاہدے مفید ہیں. اختیاری طور پر بھی کوئی مجاہدہ اختیار کرے، نوافل کی زیادتی، ذکر کی زیادتی، یہ مفید. مجاہدہ اضطراری میں کوئی غم لاحق ہو، اس پر صبر کرے، یہ بھی مفید. لیکن ترقی جتنی زیادہ تیزی سے مجاہدہ اضطراری میں ہوتا ہے، اختیاری میں نہیں ہوتا. مجاہدہ اضطراری میں ترقی زیادہ ہوتی ہے. ترقی سے مراد اللہ کے قرب کے منازل جلد طے کرتا ہے، اللہ سے تعلق اس کا بہت جلد ہو جاتا ہے، اللہ سے اس کا تعلق بہت جلد مضبوط ہو جاتا ہے. اور یہ کیوں ہو جاتا ہے کہ یقیناً وہ اس صدمے پر، اس رنج پر، اس فکر پر، اس مال کی کمی پر صبر کرے گا. صبر اپنا معاملہ، اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کر دے گا. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اے اللہ میں اپنا معاملہ تو آپ کے حوالے کرتا ہوں. اس کے اندر تفویض کی صفت پیدا ہوگی، رضا بالقضا کی صفت پیدا ہوگی. اے اللہ جو آپ معاملہ، جو حال، جو غم، جو فکر مجھے آپ نے لاحق کیا ہے، میں اس پر راضی ہوں، میں اس پر راضی ہوں. میں آپ سے کوئی شکایت نہیں کرتا، میں آپ کے اس حال آنے پہ نافرمانی نہیں کرتا. جب وہ اس صفت کے ساتھ متصف ہوگا تو یقیناً وہ قرب کے مناظر بہت جلد طے کرے گا. اللہ سے تعلق. اور یہ اللہ پاک جو مصیبت کوئی آتی ہے اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے دنیا ہے ہی مصیبت کی جگہ، پہلی بات تو یہ سمجھ رہے ہیں. یہ دنیا میں کوئی راحت ڈھونڈے گا غلطی پر ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اس دنیا کو راحت اور تکلیف کا مجموعہ بنایا ہے. راحت کی جگہ تو صرف جنت ہے، تکلیف کی صرف جگہ جہنم ہے. یہ دنیا راحت اور تکلیف کا مجموعہ ہے، یہاں تکلیف پہنچنی ہی پہنچنی ہے. تو مگر تکلیف جب پہنچنی ہے تو انسان اس وقت اپنے آپ کو کیا یہ صفت اختیار کرے، صبر کروں گا، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہوں گا، جزا فضا نہیں کروں گا، اللہ کی شکایت دوسروں کو کرتا نہیں پھروں گا، اللہ کی شکایت دوسروں کو کرتا نہیں پھروں گا. تبھی تو صبر پہ ثواب بھی بہت زیادہ دیا. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ پاک صابرین کو جو اجر بغیر حساب، بلا حساب کتاب دیں گے. یعنی ہر عمل کا اجر تو حساب سے ملے گا، اجر کا ثواب بلا حساب ملے گا. صبر کا اجر، ہر عمل کا اجر تو حساب سے ملے گا، اور صبر کا اجر بلا حساب ملے گا. تو آدمی کیا بن جائے؟ رضا بالقضا کی تصویر بن جائے، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جائے، راضی ہو جائے.
کیونکہ دنیا میں تکلیف تو آنی ہی آنی ہے، یہ تو طے ہے۔ قرآن نے صاف کہہ دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم ضرور بضرور تم کو آزمائیں گے۔ اللہ پاک فرمائے ہم ضرور بضرور تم پر حال لائیں گے، تم کو آزمائش کی بھٹی سے گزرنا ہوگا۔ اور وہ آزمائش کیا ہوگی؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑے بہت خوف سے۔ اللہ پاک فرما رہے ہم آزمائیں گے۔ تو یہاں اگر دیکھا جائے اللہ پاک کی ذات تو بڑی ذات ہے، اللہ تو تصور سے بھی وراء الورا ہے، اور بندہ کیا ہے؟ ایک ذرہ خاک ہے، ذرہ بے مقدار ہے، ذرہ حقیر ہے۔ تو اللہ آزمائیں گے ایسے کو جس کی ذات اتنی اونچی اور بندے کی ذات اتنی نیچی، آزمائش کیسے ہوگی؟ ارے فرما رہے ہیں بھائی اللہ پاک اپنی حیثیت سے نہیں آزمائیں گے۔ اللہ پاک اگر اپنی حیثیت سے آزمائے تو کوئی آزمائش پہ پورا نہیں اتر سکتا۔ ما ترک علی ظہرہا من دابہ، اس زمین پر کوئی دابہ باقی نہیں رہ سکتا، کوئی چوپایا زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ پاک اگر اپنی حیثیت سے آزمائے تو یہاں بتا دیا کہ نہیں بھائی ہم آزمائیں گے تمہاری حیثیت سے، تمہارے اندر اس کی صلاحیت ہوگی ہے تبھی ہم آزما رہے ہیں۔ ہم تم پر یہ رنج، یہ غم، یہ فکر، یہ مال کی کمی، یہ صدمہ جو لا رہے ہیں، تمہارے اندر اس غم کے جھیلنے کی صلاحیت ہے، تمہارے اندر اس غم کی جھیلنے کی صلاحیت ہے۔ تم اس غم کے لاحق ہونے پر رضا بالقضا کی تصویر بن جاؤ، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ، اللہ کے فیصلے پر راضی۔ غم ہے راضی، میں اللہ کے فیصلے پر راضی۔ صدمہ ہو میں اللہ کے فیصلے پر راضی، تکلیف آئے میں اللہ کے فیصلے پر راضی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے غم بھی لاحق رہے، صدمہ بھی پہنچ رہا ہو اور بندہ راضی بھی رہے، یہ دونوں چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ ماں آصف تھانوی رحمہ اللہ بڑی زبردست مثال دیتے ہیں اس کی، یہ دونوں جمع ہو سکتی ہیں۔ مثال یہ دیتے ہیں کہ کسی آدمی کو پھوڑا نکل آئے، کوئی زخم بن جائے، ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر کہے بھائی اس کا آپریشن ہوگا، آپ کو آپریشن کی تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے جی جی بالکل میرا آپریشن کر دیجئے، جلدی کر دیجئے، جلدی کر دیجئے، بڑی فیس دینے کے لیے بھی تیار، لیکن اس کو پتا ہے کہ اس آپریشن کی تکلیف ہوگی، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس تکلیف کے پیچھے صحت کی نعمت چھپی ہوئی ہے، اس تکلیف کے پیچھے صحت کی نعمت چھپی ہوئی ہے۔ وہ اس صحت کی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے اس تکلیف کو اٹھانے پہ راضی ہے، اور ایسا راضی ہے کہ ڈاکٹر کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے، ڈاکٹر کے بڑی بھاری فیس بھی ادا کرتا ہے، یعنی وہ اس تکلیف پر راضی بھی ایسا کہ پیسے بھی دے رہا ہے، اس کا شکریہ بھی ادا کر رہا ہے۔ یاد رکھیں انسان کو جو تکلیف حاصل ہوگی نا، یہ تو تکلیف آنی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ارے بھائی ہم تمہیں تو تکلیف دیں گے ہی دیں گے، لیکن تمہیں کیا کرنا ہے؟ ہم انسان کیا کرے؟ راضی رہے۔ انسان کا کام کیا ہے؟ راضی رہے۔ ایک بات اور، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ فرمایا کہ ہم آزمائیں گے تھوڑا سا، بالخوف نہیں کہا، تھوڑا سا آزمائیں گے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یہ من تبعیضیہ، عربی میں تبعیضیہ، بعض، تھوڑا سا، شے بھی لے کر آئے، من بھی لے کر آئے، تھوڑا سا آزمائیں گے، کیونکہ تمہارے اندر تو اتنا ہی کا تحمل ہے، ہم تمہارے تحمل کے بقدر تمہیں آزمائیں گے، تم پر حال لائیں گے۔ لہذا کبھی انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کفر یا باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ بعض ایسی باتیں کرتے ہیں جو انسان کو کفر تک پہنچا دے۔ نہیں، ارے بھائی اس کی صلاحیت ہے آدمی راضی رہے اللہ کے فیصلے پر۔ تو جب انسان پر حال آئے تو راضی رہے۔ کیوں؟ یہ کیا کہیں کہ اللہ کی حکمت کا تقاضا یہی ہے، میں اس پر راضی ہوں، میرے لیے اس میں خیر ہے، میں اس پر راضی ہوں۔ انسان کو اعتقاد کیا ہونا چاہیے؟ میں اس پر راضی ہوں، میرے لیے اس میں خیر ہے،
اللہ کی حکمت کا تقاضا ہی یہی ہے. اللہ بڑے حکیم ذات ہیں، حکمت کا تقاضا ہی یہی ہے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. دیکھیں تکلیف ہوگی، آنکھوں سے آنسو بھی آئیں گے، دل میں ٹیسیں بھی اٹھیں گی، زبان سے آہیں بھی نکلیں گی، لیکن اگر دل میں یہ اعتقاد ہو کہ یہ اللہ کی جانب سے میں اس پر راضی ہوں، تو یہ آہیں، یہ ٹیسیں، یہ آنسویں عبادت بن جائیں گی. یہ آنسویں عبادت بن جائیں گی، عبادت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان العین تدمع والقلب تحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك یا ابراہیم لمحزونون. آنکھیں رو رہی ہیں، دل غمگین ہے، اور ہم کوئی بات نہیں کہیں گے مگر وہی بات جو ہمارے رب کو راضی کر دے، کیونکہ یہ اللہ کی حکمت کی بنا پر، یہ اللہ کی حکمت کا مقتضی تھا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا. اور پھر کیا کریں، اے ابراہیم ہم تیرے فراق پر غمگین ہیں. تو غم کا آنا، ٹیسے کا اٹھنا، آنسوں کا آنا، یہ تو فطری ہے، لیکن دل میں کیا ہے یہ اعتقاد ہو کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں، اللہ سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے. اللہ پاک اس پر بھی اجر و ثواب دیں گے، اور انسان کی تربیت ہوگی، اور یہ اللہ کے قرب کے مناظر کو بہت جلد طے کرے گا. اس کو نعمت سمجھیں، اس پر پریشان نہ ہو. دنیا میں سب پریشان ہیں، اور اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. اللہ سے تعلق، یہ وہ اعتقاد ہو یہ اللہ کی جانب سے میں اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہوں، تو انشاءاللہ یہ تکلیف بھی راحت بن جائے گی. اللہ پاک اس کی حقیقت ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.